رمضان المبارک 1446 ہجری اپنے اختتامی عشرے میں داخل ہو رہا ہے۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور 20واں روزہ بھی ہے، اور آج کی رات 21 رمضان کی رات ہے، گویا طاق رات بھی ہے۔ یاد رکھیے، رمضان کو پورے سال پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کو رمضان کے باقی 2 عشروں پر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کئی کام ایسے ہیں، کئی احکام ایسے ہیں جو مخصوص ہیں رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ۔ تو میں ان باتوں کو پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر ان کی ہر ایک کی تفصیل بیان کر دیں گے۔ یہی جمعہ کا عنوان ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ سب سے پہلا تعلق ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کی 3 حیثیتیں ہیں، وہ میں آگے چل کے بیان کر دیتا ہوں۔ دوسرا، رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ تعلق ہے لیلۃ القدر کا، اور تیسرا، رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ تعلق ہے صدقہ فطر کا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 باتوں کو مختصراً بیان کر دیتے ہیں، ان کی تفصیل توضیح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہلی چیز جس کا رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ تعلق ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی شریعت میں 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت اعتکاف، نمبر 3 نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی نے منت مانی ہو کبھی اعتکاف کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میری منت ہے کہ میں اعتکاف کروں گا۔ منت والا اعتکاف کرنا آدمی پہ واجب ہے۔ دوسرا درجہ سنت اعتکاف کا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کا ہے، اور یہ سنت اعتکاف میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ناغہ کیا تو اگلے دن 20 یوم کا اعتکاف کیا تاکہ اس کی قضا برابر ہو جائے۔ یہ اعتکاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت کفایہ ہے کہ اگر کسی محلے کی ایسی مسجد میں جس میں 5 وقتی نماز ہوتی ہے، اس مسجد میں اگر کوئی ایک بندہ بھی معتکف موجود ہو تو سارے محلے کا سنت ادا ہو جائے گی، گناہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس مسجد میں ایک بندہ بھی اعتکاف والا موجود نہ ہو تو سارا محلہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اس لیے اہتمام کیجئے، کوشش کیجئے اعتکاف کرنے کی، وقت نکالیے اعتکاف کرنے کا۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو رمضان کے اسی آخری عشرے میں نصیب ہوتی ہے، پورا سال دوبارہ آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت جب کوئی اعلیٰ چیز عطا فرماتے ہیں، جب کوئی کمال کی چیز اللہ عطا فرماتے ہیں، جب کوئی بہت بڑی چیز اللہ عطا فرماتے ہیں، اور تاریخ میں دیکھیے انبیاء کو بھی اگر اللہ نے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، انبیاء کو بھی اگر اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ حالت اعتکاف میں عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، نبی ایسے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ الگ سے شریعت دیتا ہے، الگ سے کتاب دیتا ہے، الگ سے شرعی نصاب دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، لیکن جب سب سے بڑی نعمت یعنی الگ شریعت تورات دینے کی باری آئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ طور پہ جاؤ، اعتکاف کرو، 40 دن کا اعتکاف کرو گے، بدلے میں تورات عطا کر دوں گا۔ قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں تو نہیں لیکن انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا تو اللہ نے انجیل جیسی کتاب عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی مثال کے بعد سب سے اعلیٰ مثال
میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غار حرا میں موجود ہے، تہنس کی عبادت میں ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، 6 مہینے آتے جاتے رہے، 40 دن وہاں پہ غار حرا میں اعتکاف کرتے رہے۔ اس اعتکاف کا اللہ نے ثمرہ یہ عطا کیا کہ بنفس نفیس حضرت جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے غار حرا میں بھیجا اور حضور کو ختم نبوت عطا فرماتا۔ تو اللہ نعمت عطا فرماتا ہے تو اعتکاف کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف وہ واحد چیز ہے جس میں بندہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ رب العزت کے در پہ آ جاتا ہے۔ اعتکاف کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ اعتکاف کا سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ فائدہ اعتکاف کا یہ ہے کہ معتکف کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ معتکف کو کیا نصیب ہو جاتی ہے جی؟ شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ اعتکاف میں ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، اگر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، عشاء کی نماز اور تراویح بھی جماعت سے پڑھے، تھوڑا بہت ذکر اذکار بھی کر لے، تہجد بھی پڑھ لے، معتکف کے سونے کو بھی اللہ عبادت بنا دے گا، شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ۔ دوسرا اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت معتکف کو اس کی حالت اعتکاف میں ان تمام نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں جو وہ کرنے کا عادی تھا۔ جب کوئی بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ کے ذمے لگاتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اس کی عادت کیا تھی؟ کیا یہ بیمار کی عیادت کرنے جاتا تھا؟ جی بالکل جاتا تھا۔ کوئی فوت ہو جائے جنازہ پڑھنے جاتا تھا؟ جی بالکل جاتا تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا؟ جی بالکل کرتا تھا۔ بیوی بچوں کو وقت دیتا تھا؟ جی بالکل دیتا تھا۔ بیوی اور بچوں کے حقوق اور فرائض پورے کرتا تھا؟ بالکل کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف کی حالت میں ہے، بیمار کی عیادت بھی نہیں کر سکتا، بیت کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا، ماں باپ کی زیارت بھی نہیں کر سکتا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر کے اجر بھی نہیں کما سکتا، لیکن چونکہ یہ سارے کام کیا کرتا تھا تو فرشتوں اب یہ میرے در پہ پڑا ہوا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو ان تمام کاموں کا ثواب دے دو۔ اور یہ آیات قرآنی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جو بندہ جن معمولات میں ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ان معمولات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے حضرت شیخ مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرمانے لگے کہ قیامت تک اللہ کی نیکیوں کے کھاتے میں زندہ رہنے کا وظیفہ بتاؤں؟ قیامت حدیث میں تو ہے نا کہ جو مر گیا اس کا عمل جو وہ کر رہا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسا نسخہ بتا دوں کہ قیامت تک اللہ کی نیکیوں کے کھاتے میں زندہ رہو گے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ہم نے عرض کیا حضرت ضرور بتائیں۔ حضرت نے فرمایا یہ نیت کر لو کہ اللہ اگر مجھے قیامت تک کی آپ زندگی عطا فرما دیں، قیامت تک کی مہلت عطا فرما دیں، تو اللہ جیسے اب آپ کی فرما برداری میں اور آپ کے نبی کی سنت کی تابعداری میں زندگی گزار رہا ہوں، ویسے قیامت تک بھی زندگی مل جائے تو آپ کی فرما برداری میں، آپ کے نبی کی سنت کی تابعداری میں زندگی گزاروں گا۔ اس نیت کے صدقے اگر مر بھی جاؤ گے تو اللہ قیامت تک آپ کو اس نیت کے صدقے ثواب عطا فرماتا ہے کہ اگر زندہ رہتا تو کرتا رہتا۔ اس کا ارادہ یہ تھا، اس کی نیت یہ تھی۔ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، بلکہ سیاہ ستہ تمام میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو حدیث متواتر بھی کہا جاتا ہے، صحیح ترین حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ حضور نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار ہے ہی نیت پر۔ تو معتکف آدمی جو عمل کیا کرتا تھا، اللہ حالت اعتکاف میں اس کو ان اعمال کا بھی کیا عطا فرماتے ہیں؟ ثمرہ اور بدل عطا فرماتے ہیں۔ یہ اعتکاف کا فائدہ ہے۔ اعتکاف کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قرب کی منازل کو طے کرتا ہے۔ یہ ایک فائدہ بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے۔ اگر کوئی اس مجمع میں ایسا موجود ہے جس نے شام کو اعتکاف میں آنا ہے تو وہ یہ سن لے کہ معتکف کو اللہ اپنے قرب کے درجات عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اعتکاف کرنے والا حالت محاسبہ میں ہوتا ہے۔ محاسبہ کیا مطلب؟ اپنا حساب کرتا ہے کہ میں کیسی گزار رہا ہوں، میرے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن سے میری خلاصی نہیں ہو پا رہی۔ پھر مراقبہ کرتا ہے کہ اللہ کے انعامات کو سوچتا ہے کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو بن مانگے اس نے مجھے عطا فرما دی۔
اور میں نے کتنی نعمتوں کا شکر ادا کیا. کون سی نعمتیں ایسی ہیں جو مجھے میسر تو ہیں لیکن کبھی میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی. یہ سب خلوت میں اس کو نصیب ہوتے ہیں. اور خلوت اور تنہائی ملتی ہے اعتکاف. جب بندہ محاسبے کے ساتھ مراقبے کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قرب کی وہ منازل عطا فرماتے ہیں کہ اس کو درجہ احسان عطا فرماتے ہیں. اور درجہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا درجہ احسان یہ ہے تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. درجہ احسان یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ. لیکن اگر تجھے یہ درجہ حاصل نہیں ہو رہا, تجھے نہیں محسوس ہو رہا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں ہو رہی, تو فإنہ یراک. آقا نے فرمایا اس بات کا تو یقین کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس بات کا پھر یقین کر, وہ تو دیکھ رہا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اسی حدیث سے ایک فائدہ بھی سن لیجئے. جو بندہ عبادت اس نیت سے کرنا شروع کر دے اور اس تصور کے ساتھ, اس استحضار کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عادی بن جائے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس نیت سے جو بندہ عبادت میں کھڑا ہونا شروع کر دے, ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو وہ مقام احسان عطا فرماتا ہے کہ جب وہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے یہ تصور مضبوط کیا جائے کہ جیسے ہی میں تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں. کبھی آپ نے سوچا یہ تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر تحریمہ کیا مطلب؟ حرام کر دینے والی تکبیر. جس کا ترجمہ ہے تکبیر تحریمہ کا ترجمہ کیا ہے جی؟ بولیے, بولے نا. حرام کر دینے والی تکبیر. کیا حرام کیا اس نے؟ تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر, یہ تحریمہ ہے. اب ہر چیز حرام ہے, غیر اللہ کا خیال بھی حرام ہے, غیر اللہ کی طرف التفات بھی حرام ہے. اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کھڑا میرے سامنے ہے اور اس کے قلب و ذہن میں میرے علاوہ کوئی اور آ جائے. تو یہ اعتکاف والے کو اللہ نصیب فرماتا ہے کہ وہ اس طرح عبادت کرتا ہے, خلوت میں بار بار کرتا ہے, اور اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ اس کو مقام احسان کا اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بھی اللہ کو. اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے, یہ سنیے توجہ سے بات, کہ یہ جو رمضان ہے, اب 20 روزے پتہ نہیں کیسے گزرے, جن کے کامیاب گزرے انہیں بڑی مبارک ہو, جن کی کمی کوتاہی رہ گئی ابھی بھی 10 دن باقی ہیں, اور 10 دن بھی ایسے کہ جن کی راتوں میں 5 راتوں میں لیلۃ القدر کا چانس, یقینی چانس باقی ہے کہ ان 5 میں تو یقیناً ہے, ان 5 میں تو یقیناً ہے. یہ نہیں کہ ہوگی تو ان 5 میں ہوگی, ان میں نہیں ہے تو نہیں ہے, نا ہے ضرور ان 5 میں سے کسی ایک میں. تو آج سے نیت کر لے, جو گزر گیا سو گزر گیا, جو اگلے 10 دن ہے ان 10 دنوں کے اندر ضائع نہیں کروں گا. کیونکہ شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرمایا کرتے تھے کہ رمضان پورے سال کا دل ہے. رمضان پورے سال کا کیا ہے جی؟ بولیے, دل ہے. جیسا رمضان گزرے گا ویسا پورا سال گزرے گا. رمضان اطاعت میں گزر گیا, سال اطاعت میں گزرے گا. رمضان غفلت میں گزر گیا, سال بھی غفلت میں گزرے گا. اور علماء اور مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں نیت کر لے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی, اگر کوئی شخص ایسا ہے 5 وقتی نمازی نہیں, رمضان میں 5 وقتی نمازی بن جائے, اللہ رمضان میں 5 وقتی نماز ادا کرنے کے صدقے اس کو پورا سال 5 وقتی نماز کی توفیق عطا فرما دے. کوئی شخص ایسا ہے بد نگاہی سے نہیں بچ سکتا. آج کا بہت بڑا فتنہ بد نگاہی, موبائل فون, فیس بک, پتہ نہیں کیا کچھ. یاد رکھیے ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی خلوت پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کے لیے سمارٹ فون استعمال کرنا جائز نہیں ہے.
اب اس مجمع میں جتنے بندے موجود ہیں وہ خود سوچ لیں، جتنے نوجوان موجود ہیں سوچیں کہ موبائل فون استعمال کرنا میرے لیے جائز بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اگر کوئی شخص ایسے بد نگاہی سے بچ نہیں سکتا تو آسان نسخہ سن لیجئے، صرف رمضان کے مہینے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کی عادت بنا لیں، اللہ رب العزت پورا سال نگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ جیسا رمضان گزرے گا ویسا ہی پورا سال گزرے گا۔ تو اعتکاف کا ارادہ فرمائیے، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ معاملات کو ایسا منظم کیجئے، خود اعتکاف کیجئے، گھروں میں خواتین سے اعتکاف کرائیے۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں کوئی ماں بہن بچی اعتکاف میں موجود ہو، کسی ایک کے ذمہ لگا دیجئے، ان کو اہمیت بتائیے اعتکاف کی، ان کو تنہائی کی اہمیت بتائیے۔ دنیا میں جس کو جو ملا ہے تنہائی سے ملا ہے، خلوت سے ملا ہے۔ آج پوری دنیا مراقبے کرواتی ہے، یوگے کرواتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے یوگا؟ آنکھیں بند کر کے نیچے دیکھو، کیا تصور کرو۔ ہمارے صوفیاء پہلے سے اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ آج کا نوجوان، آج کا مسلمان صوفیاء اور تصوف کا مراقبہ تو نہیں کرتا، اس میں بڑے بڑے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ مولوی نے کیا نکال دیا ہے۔ اور جب بیمار ہوتا ہے تو یوگا کرنے پہنچا ہوتا ہے، یوگا کرنے پہنچ جاتا ہے۔ مراقبہ نہیں کرے گا، یوگا کر لے گا تو مراقبہ نصیب ہوتا ہے خلوت سے۔ خلوت کا موقع یہ اعتکاف ہے جو اللہ رب العزت نے آج سے ہمیں موقع عطا فرما دیا۔ تو ارادہ فرمائیے غروب آفتاب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر بھی اور اپنے گھر میں مردوں میں سے بھی کسی بھائی کو یا خود جس کا معمول بنتا ہو اعتکاف کے اندر آ جائے، اور یہ سوچ لیں کہ اگر میں آج مر جاؤں، اسی لمحے موجود میں موت آ جائے، دنیا کا نظام چلے گا یا رک جائے گا؟ بولیے۔ چلے گا۔ کتنے ہیں جو سوچتے تھے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں، آج وہ قبر میں زمین کی پاتال میں موجود ہے، دنیا کا نظام جو کا تو موجود ہے۔ اگر میں اور آپ آج مر جائیں، دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیوی بچوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کاروبار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہی سوچ لو 10 دن کے لیے مر رہا ہوں، اللہ نے موقع دیا تو عید پہ زندہ ہو کے پھر آ جاؤں گا۔ اور یہ ایسی موت کا تصور ہے کہ ایسی موت پہ 100 زندگیاں قربان۔ ایک اعتکاف بھی نصیب ہو جائے کام کا حضرت، زندگی میں ایک اعتکاف، اور اس اعتکاف میں ایک شب قدر نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر جو دوسری چیز ہے آخری عشرے کی، تو ایک لیلۃ القدر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے، نہ کوئی پیر فقیر یہ کہہ رہے، خود رب العالمین کہہ رہا ہے۔ کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر یہ فرماتے نا کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے ہے، پھر بھی بہت بڑی بات کہ ایک رات نصیب ہو جائے تو ساری زندگی کی عبادت کا ثواب کیا ہو گیا جی۔ ہماری تو ایوریج عمر بھی 70-75 سال ہے، 80 تک جو پہنچتا ہے 100 پہنچتا ہے، 80 کو کراس کر جائے بونس ہے، ورنہ تو آج کل 70 سے اوپر بھی کیا ہے، بونس میں چل رہے ہیں۔ تو ایک رات مل جائے پوری عمر کے برابر، لیکن اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے نہیں بلکہ 83 سال 4 مہینے سے بھی بڑھ کر ثواب دوں گا۔ لیلۃ القدر آخری عشرے میں آنی ہے، اور یہ آخری عشرے میں اسی کو ملتی ہے جس کو طلب ہو، یہ اسی کو ملتی ہے جس کو کیا ہو۔ ایک بہت بڑا سوال ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، نام ابو لہب ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ شولوں کا باپ ہے۔ ابو مانی باپ، لہب مانی شولہ، یہ ابو لہب کی کنیت تھی، اس کا لقب تھا کہ شولوں کا باپ۔ کیا مطلب؟ جب چلتا تھا تو چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے شولے جل رہے ہو، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ فرماتے ہیں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نبی کا چچا ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، شولوں کا باپ ہے، لیکن ہلاک ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف آئیے، حبشے کا غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، قد کا چھوٹا ہے، شکل کا معمولی ہے، نام بلال بن رباح ہے۔ اللہ نے مقام وہ عطا کیا کہ چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، قدموں کی چاپ جنت کی حوریں چلتی ہیں۔ کیا فرق ہے؟
وہ نبی کے خاندان کا یہ حبشے کا، وہ خوبصورت یہ حبشی، وہ گورا یہ کالا، وہ لمبا یہ چھوٹا، وہ خوبصورت یہ کم صورت، فرق کہاں پہ ہے؟ ابو لہب میں طلب نہیں تھی، بلال میں طلب تھی۔ تو طلب پہ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر اللہ اسے نصیب فرما دے گا جس کو طلب ہوگی بھائی، اور طلب والا محنت کرتا ہے۔ بولیے طلب والا کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے۔ ارادہ فرمائیے شب قدر کو تلاش کریں گے، گھروں میں ماحول بنائیں گے، گھر کے اندر مصلی بچھا دیجیے، تنہائی کا ماحول بنا لیجیے۔ لیلۃ القدر جو تاک رات ہے جاگنے کی عادت بنا لیجیے، تاک رات کو سونا نہیں، تاک رات کو عبادت میں گزارنا ہے۔ اور روزہ رکھ کے یہ جو فوراً سو جاتے ہیں یہ کام بھی نہیں کرنا، اشراق کے بعد سو جائیں۔ اشراق کے بعد اصل برکت والا جو وقت ہے وہ اشراق کا وقت ہے۔ ہمارے یہاں تو میں اب کیا کہا جائے، بات وہی ہے کہ ہمارا تو حال یہ ہے، اگر کچھ منہ سے کہتے ہیں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اب ہمارے اپنے ہی حال ہے۔ قاری صاحب کیا کیا جائے، کیا کہا جائے حضرت؟ رمضان آتا ہے، اب ہم مولوی کیا کریں؟ ہم یہ کام نہ کریں تو یہ آتے نہیں پھر نماز پڑھنے۔ کیا ہوتا ہے؟ رمضان آتا ہے، بھائی یاسر صاحب فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا شروع کر دیتے ایسے۔ اب نماز بھی ریورس ہوتی ہے۔ ایک مہینے میں نمازیوں کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی نماز مول صاحب پیچھے کرو، سحری پیچھے ہوگی، نماز کیا کرو؟ واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ فجر کی، اور کیا کرتے کیوں ہیں کہ فوراً نماز پڑھیں گے اور فوراً کیا کر لیں گے؟ فوراً نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ ایک بہت بڑے اللہ والے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے درمیان سونے کا عادی بن جائے، نیند کرنے کا عادی بن جائے، اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کتنے نقصان ہوتے ہیں جی؟ بولیے دو نقصان، توجہ ادھر رکھیں۔ پہلا، ایسے بندے کا بڑھاپا اچھا نہیں گزرتا، بڑھاپے میں بیمار ہوگا۔ دوسرا نقصان، ایسے بندے کے وقت سے اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتا ہے، برکت ختم۔ تو اشراق تک سونا نہیں۔ اور یاد رکھیے خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ عتیقہ عفیفہ سیدہ کائنات بطول کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، حضور اتنی عزت فرماتے تھے جب بی بی جان آتی آقا کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ تشریف فرما کراتے۔ لیکن ایک مرتبہ حضور حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا اشراق سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا محو استراحت ہیں، آرام فرما رہی ہے۔ یہ سننے کی بات ہے، یہ سننے کی بات ہے۔ آج کا میرا مجنو، آج کا شوہر اپنی بیوی کو نہیں جگاتا، بیچاری سونے دو، جب آفس جانا ہو ناشتہ نہ دے تو گالیاں دے کے جگا رہا ہے۔ اور جو برکت کا وقت ہے وہاں اس کی محبت جاگی ہوئی ہے۔ دیکھیے آقا نے کیا کیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے جگایا ہے کہ فاطمہ میری امت کی برکت اللہ نے اسی وقت میں رکھی ہے، تو یہ وقت سو کے ضائع نہ کیا کر۔ آج میرا پورا پاکستان اشراق سے پہلے سو رہا ہے، جو نمازی ہے حاجی صاحب وہ بھی سو جاتا ہے، اور رمضان میں اس وقت کو ایسے ضائع کیا جاتا ہے، مساجد میں نماز جلدی کرا دی جاتی ہے، اشراق کا وقت گیا بندہ سو گیا۔ ویسے سحری میں بھی تو جاگتے ہیں، یہ بھی تو قربانی ہے نا، تو اشراق تک جاگ کے تھوڑی سی قربانی اور دے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے کب تک؟ رات سے لے کر اشراق کے، ہاں تہجد سے پہلے سو جائیں، صبح صادق سے پہلے سو جائیں، وہ نقصان دہ نہیں ہے، وہ نقصان نہیں دے گا آپ کو، لیکن اشراق تک نہیں سونا۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے، جس کو مل گئی اس کا بیڑا پار ہے، جس کو مل گئی اس کا بیڑا پار ہے۔ ہاں سب کا بیڑا پار نہیں ہے۔ یاد آ گئی بات، صحیح حدیث سیاہ ستہ کی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میں اللہ ہر گناہگار کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن چار بندے ایسے ہیں کہ لیلۃ القدر میں بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ وہ چار بندے کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلا مدمن خمر، عادی شرابی، ایسا شرابی جو عادی ہو،
عادت بنا لی ہے شراب کو پینا، لیلۃ القدر میں بھی اللہ اس کی گناہ کو معاف۔ دوسرا، عاقل لوالدیہ، ماں باپ بوڑھے ہیں، خود کڑیل جوان ہے، ماں باپ کا بڑا نافرمان ہے، اللہ سب کو معاف کر دے گا، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاطع رحم، جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ کے رکھا ہوا ہے، جس نے بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ جو قطع رحمی کرتا ہے، شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت جاری نہیں فرمائے۔ چوتھا بندہ حضور نے فرمایا کہ مشاحن، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مل مشاحن، مشاحن کون ہے؟ حضور نے فرمایا مشاحن وہ ہے جس کے دل میں لوگوں کا کینہ ہو، جو دل میں کینہ رکھتا ہے، منہ پہ سب اچھا ہے جی، سب اچھا ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حضرت کیا بات ہے حضرت، آپ جیسا تو ہے کوئی نہیں، اور دل کے اندر چور ہے، دل کے اندر گالیاں دیتا ہے، دل کے اندر برا سمجھتا ہے، ایسے کینہ پرور کو اللہ شب قدر میں بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو اگر کسی کے دل میں ان چار برائیوں میں سے کوئی برائی موجود ہے تو ابھی اسی مجمع کے اندر توبہ کر لے کہ آخری عشرہ آنے والا ہے، کوئی طاقت نصیب ہو جائے، یہ بیچارہ جاگتا بھی رہے گا پھر بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اگر ابھی توبہ کر لیں گے تو حضور نے فرمایا تھا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کر لے توبہ کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا۔ تو یہ اہتمام کر لیجئے۔ تیسری چیز جو میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ اسی آخری عشرے سے اس کا تعلق ہے، وہ ہے صدقہ فطر۔ وہ کیا ہے جی بولیے؟ صدقہ فطر، جسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سن لیجئے، دو باتیں بتا دیتا ہوں، تین باتیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ پہلی بات۔ دوسری چیز، صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا، کس کے لیے لینا جائز ہے؟ دو باتیں۔ تیسری بات، صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ صدقہ فطر، یہ تین باتیں بس سن لیجئے، بات ختم کر رہے ہیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ عام ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جو بہت امیر ہوگا وہ صدقہ فطر دے گا، جو غریب ہے وہ نہیں دے گا۔ اب امیر غریب کے بھی اپنے معیار ہیں۔ ہر بندہ جب دنیا داری میں مقابلے کی باری آتی ہے تو وہ امیر بن جاتا ہے۔ جیسے میں امیر ہوں جی، وہ میرا فلاں کارخانہ ہے، میرا گھر وہاں پہ ہے، میرا اتنا مہنگا موبائل ہے، میری فلاں، میں بڑا امیر ہوں۔ اور جب دین کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے یہ غریب بن جاتا ہے، پھر یہ غریب ہے، پھر اس کو سارے قرضے یاد آ جائیں گے، ہمارے پاس آئے گا حضرت جی میں نے فلاں کے بھی پیسے دینے، فلاں بندے نے میرے پیسے کھائے ہوئے ہیں، دیتا نہیں، دے گا بھی نہیں، اس کا بھی قرض ہے، اس کا بھی قرض ہے، اس کی بھی ذمہ داری، پھر یہ غریب ہے، بہت بڑا غریب ہے۔ پھر یہ تو امیر غریب کون ہے، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ شریعت کرے گی۔ کون کرے گی جی؟ اب سنیے، صدقہ فطر کون دے گا، کس پہ واجب ہے؟ ہر وہ بندہ جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں، ادھر جو جمعہ پڑھایا تھا یہاں بھی چلو بیان۔ چار چیزیں ہیں زکوٰۃ کے نصاب میں، پانچویں چیز ان کے ساتھ ملحق ہے۔ چار چیزیں کون سی؟ سونا ہو صرف سونا 7.5 تولے، چاندی ہو تو 52.5 تولے، کیش نقدی ہو کسی بھی فارم کے اندر ہو، بینک کے اندر ہے، پرائز کے اندر ہے، کیش کے اندر ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زمین ہے یا کوئی سامان ہے یا کریانہ کا سامان ہے، کارخانے کا سامان ہے، جو بیچنے کی نیت سے ہے۔ یہ چار چیزیں، یا ان چار چیزوں میں سے چند یا بعض کا مجموعہ، یہ پانچویں چیز ہے۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے اور اس پہ سال گزر جائے تو بندہ زکوٰۃ کے نصاب کا اہل ہے، صاحب نصاب ہے، یہ زکوٰۃ دے گا، یہ زکوٰۃ دے گا۔ اور جس کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، جس کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، یہ پانچ چیزیں موجود، نہ 7.5 تولے سونا ہے، نہ 52 تولے چاندی ہے، نہ اتنی نقدی ہے، نہ اتنا مال تجارت ہے، نہ ان میں سے چند یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، کچھ نہیں، تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اس کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ پہلی، یا تو اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے، گھر کے اندر جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے، وہ ضرورت سے زیادہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوگا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر؟ اگر تو اس بندے کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں لیکن ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے
تو اگرچہ یہ صاحب نصاب تو نہیں، زکوٰۃ دے گا نہیں، لیکن یہ غریب بھی نہیں ہے، زکوٰۃ لے گا بھی۔ یہ غریب اور جس کے گھر میں 2.25 لاکھ 1,90,000 کا ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے، جس اللہ کے فقیر نے 1 لاکھ 1.25 لاکھ کی سکرین لگا رکھی ہے کہ میچ دیکھوں گا، بھارت کی فلمیں دیکھوں گا، کیبل لگواؤں گا، ہے جی، اور جس بندے نے شو پیس رکھے ہوئے ہیں ہزاروں روپے کے گھر کے اندر، جس کے گھر میں ایسے کپڑے اور لباس موجود ہیں کہ جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، سب کو بیچا جائے تو لاکھوں کے بن جائیں، یہ بندہ اگرچہ زکوٰۃ دے گا نہیں لیکن زکوٰۃ لے گا بھی، کیونکہ یہ غریب، یہ حضرت جی غریب نہیں ہے۔ چونکہ یہ غریب نہیں ہے تو اب یہ صدقہ فطر دے گا۔ اور سمجھے ہو؟ جن کو سمجھ آئی محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ تو صدقہ فطر وہ بندہ دے گا جس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ موجود ہے، تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر دینا کیا ہے جی؟ بولیے، واجب ہے۔ کس کا دے گا؟ اپنا دے گا، اور اپنے ماتحت جو نابالغ بچے ہیں ان کا بھی۔ آج کل بالغ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں لیکن کماتے بھی نہیں، اسی کے زیر کفالت ہوتے ہیں، ان کا بھی دینا چاہیے۔ ان کا بھی کتنا دینا چاہیے بھائی؟ گندم، اچھا یہ مسئلہ سن لو، 35 پہ ختم کر دوں بیان؟ آپ کی طرف سے اجازت نہ کہا 30 پہ ختم کر دیں، 35 پہ ختم کر دوں، اجازت کھلے دل سے ہے۔ یہ مسئلہ سن لیں صدقہ فطر کا۔ جناب رسول اللہ، محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے زمانے میں وزن کا ایک پیمانہ ہوتا تھا جسے کہا جاتا تھا صاع، صاد الف عین صاع، کیا کہا جاتا تھا؟ صاع۔ گندم چونکہ حضور کے زمانے میں باہر سے آتی تھی، مہنگی ہوتی تھی، مکہ مدینہ میں تو ہوتی نہیں تھی، باہر سے آتی تھی مہنگی۔ کھجور، جو اور کشمش یہ عرب کی پیداوار تھی، یہ سستی ہوتی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ فطر دے گندم کے حساب سے تو وہ دے آدھا سا۔ کتنا دے؟ آدھا سا۔ اور اگر کوئی دے کھجور، جو یا کشمش کے حساب سے، چونکہ یہ ہماری مقامی پیداوار ہے، تو وہ دے گا پورا سا۔ وہ کتنا دے گا؟ اب آج کے دور میں حالات بدل گئے، گندم ہے مقامی، گندم کیا ہے؟ کھجور آتی ہے مکہ مدینہ سے، باہر سے ایران سے، مکہ سے، مدینہ سے۔ کشمش باہر سے آتی ہے، جو بھی اتنا چلتی نہیں یہاں پہ، اس لیے مہنگی ہے۔ تو اب گندم سستی ہے اور جو، اس زمانے میں یہ تھا جو امیر ہوتا تھا حضور کے زمانے میں وہ گندم والا صدقہ فطر دیتا تھا آدھا سا، اور جو اوسط ہوتا تھا وہ کھجور، جو یا۔ تو ہمیں آقا سے محبت اتنی ہے کہ ہم نے آقا کے اصول کو نہیں بدلا، ہم نے آقا کے اصول کو، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، حالات بدل گئے ہیں، تو اب امیر بندہ جو کھجور کشمش کے ساتھ دے دے، غریب بندہ گندم کے ساتھ دے دے، اصول وہی رہے گا جو آمنہ کے لال نے قائم کیا ہے صلی اللہ۔ اب 1 سا کا وزن بنتا ہے 3.5 کلو۔ کتنا بنتا ہے؟ 3.5 kg، 3.5 کلو۔ 3.5 کلو کا آدھا کتنا بن گیا؟ 2.25 کلو۔ کتنا بن گیا؟ تو اب ہم کہتے ہیں کہ گندم کے ساتھ اگر کوئی دے گا، گندم وہ جو قابل استعمال ہو، دانے نہیں، جو قابل، کیونکہ اللہ کے راستے میں دینے میں، زکوٰۃ میں، یہ صدقہ فطر میں ایک اصول چلتا ہے انفع للفقراء کا، کہ وہ کام کیا جائے گا جو فقیر کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو گندم وہ جو قابل، وہ 2.25 کلو اپنے علاقے میں قیمت نکال لیں، 2 کلو کی احتیاطاً قیمت نکال لیں، 2 کلو گندم کتنے کی آتی ہے، آٹا کتنے کا ہے، 200 کا ہے یا 250 کا ہے، یہ ایک بندے کا صدقہ فطر ہے۔ اور اگر کھجور جو کشمش کے حساب سے دینا ہے، وہ کسی نے میسج مجھے بھیجا ہوا تھا کہ یہ جو بندے اپنے نام کے آگے پیچھے سردار، نواب، حاجی صاحب، میاں، چودھری لکھواتے ہیں، تو حق بنتا ہے کہ صدقہ فطر بھی کشمش والا ہے بڑا چودھری، نواب، سردار، خان، اب تیری سمجھ نہیں آتی کیا چیز ہے، لیکن جب صدقہ فطر کی باری آتی ہے تو 2 کلو دانوں کے پیسے گن رہا ہوتا ہے کہ یہ دے دو۔ تو جتنے حاجی، نواب، خان، سردار صاحب ہیں، اور جن کو، یہ تو مذاق کی بات ہے، ویسے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اتنا تو کریں کہ اپنا صدقہ فطر اعلیٰ دیا جائے۔ چلو بچوں کا گندم کے حساب سے دے دیں،
मातहत का गंदम के हिसाब, बाकी खजूर आला के हिसाब से दे दें, किशमिश आला के हिसाब से दे दें। कब दिया जाए, ये अहम बात ये सुन लीजिए। सदका फित्र वाजिब होता है ईद उल फित्र के दिन, तुलुए सुबह सादिक के वक्त तुलुए वाजिब होता है। तुलुए सुबह सादिक के बाद से लेकर ईद नमाज पढ़ने के दरमियान तक ये सदका फित्र देने का अफजल वक्त है, इसी वक्त में दें, या इससे 1-2 दिन पहले दे दें, इससे 1-2 दिन है। ये बात सुन लीजिए, आजकल ये मोबाइलों का दौर है ना, बड़ी जज्बाती कहानियां बन जाती हैं जी। बहुत पहले दे दें, गरीब जो है वो ईद मना लेगा। भाई गरीब को ईद करवानी है तो ज़कात से करवाओ, राशन से करवाओ। गरीब को ईद के दिन का भी तो खर्चा चाहिए ना, उसने गोश्त पकाना होगा, ईद का दिन गुजारना होगा, बच्चों को खाना खिलाना होगा। आप गरीब को सदका फित्र दे दें 10 रमजान को, वो तो उसका 10 को ही खत्म हो जाएगा, अब वो बेचारा ईद कहां से करेगा। तो सदका जो शरीयत ने कहा वो अच्छा है। आप अपनी जज्बाती कहानियां ना घर लिया करें, जज्बाती रोने वाली कहानियां बना के मोबाइल पे भेज देते हैं। सदका फित्र में अफजल ये है कि ईद के दिन दे या ईद से 1-2 दिन पहले दे दे, ताकि गरीब की ईद अच्छी हो। गरीब की क्या अच्छी हो जी? ईद का दिन उसका अच्छा हो, अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए। तो भाइयों, ये आखिरी अशरे के 3 काम है। पहला काम एतकाफ, नियत फरमाइए एतकाफ की। दूसरा काम लैलतुल कदर की तलाश, और तीसरा काम सदका फित्र देने का एहतमाम। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाही बयानात, फिकही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें।